یہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئے، کچن سے واپس آ رہے تھے، دیکھا ببلو کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، اندر دیکھا ببلو آرام سے گہری نیند سو رہا اپنے بستر پہ۔ ان کو ایک حیرت کا بڑا شدید جھٹکا لگا کہ ابھی تو یہ بیٹا ان کا وہاں پر سو رہا تھا ان کے اپنے کمرے میں، یہ اب یہاں کیسے آ گیا؟ انہوں نے کیا کیا، گھر بیٹا تھا، چھوڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کو گود میں لیا اور لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر کے جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف چل دیے تو ان کو پیچھے سے ڈرم کی آوازیں، جیسے کسی نے زبردست طریقے سے ڈرم بجایا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شمس اللہ حسن ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جن سیریز کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے جن سیریز کا، اس سلسلے میں مجھے جو آج آپ بیتی ملی ہے مسٹر سلمان کی ہے، وہ ان کی ٹوٹل فیملی ان سے 2 افراد پر مشتمل، ایک وہ خود اور ایک ان کے صاحبزادے۔ ان کا بیٹا بمشکل تمام 3-4 سال کا تھا جب ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت سے انہوں نے اپنے بیٹے کو اکیلے ہی پالا۔ ان کا جو بیٹا ببلو تھا وہ ان کو بے انتہا عزیز تھا۔ یہ جب کم بیش 8 سے 9 سال کے ہوئے تو ان کو اسٹڈی ان کی مطلب ماشاء اللہ پڑھنے بہت اچھے تھے اور رزلٹ بھی بہت اچھا آتا تھا، تو ان کے والد محترم نے ان کو صرف پڑھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ وہ مزید اس پہ محنت کرے، تو ان کو اس کے شوق کے مطابق ایک ڈرم اسٹک کا وعدہ کر لیا کہ بیٹا اس مرتبہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہوئے تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک ڈرم اسٹک گفٹ کروں گا۔ اچھا، ان کو بچپن سے میوزک وغیرہ کا بڑا شوق تھا، لگاؤ تھا ان کو، لیکن ڈرم خاص طور پہ ان کو ڈرم بجانے سے بے انتہا شغف تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہ جب وعدہ کیا تھے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے جناب بڑی محنت کی اور جناب اپنی کلاس میں بہترین نمبروں سے پاس ہوئے۔ جب بھی بہترین نمبر سے پاس ہو گئے تو ان کے والد صاحب نے ظاہر سی بات وعدے کے مطابق ان کو ایک ڈرم اسٹک دلوائی، لیکن نئی ڈرم اسٹک کی جگہ انہوں نے ایک یوزڈ ڈرم اسٹک دلوائی تاکہ وہ اس میں ایکسپرٹ جب ہو جائے تو پھر ان کو کچھ اور نیا آئٹم دلوا دیا جائے اس کی جگہ۔ بہرحال وہ اس میں یوز ڈرم اسٹک بھی کچھ مہینے چلی ہوئی تھی، زیادہ چلی ہوئی نہیں تھی، تو وہ اسے پا کر بھی بہت خوش ہوئے اور جناب اس کو پہلا دن اور دوسرا دن تو انہوں نے اس ڈرم اسٹک کو فکسنگ کرنے میں اور جناب سیٹنگ کرنے میں اور اس کو سیکھنے میں بجانے میں، اس میں 2 دن ان کے لگ گئے۔ یہ سارے دن یہ ڈرمنگ میں لگے رہے اور جناب رات کو جو سوئے تھک ہار کر، تو ببلو میاں جب یہ سوئے ہیں رات کو تو کم و بیش کوئی 1-1.5 بجے کا ٹائم تھا، گہری نیند سو رہے تھے یہ، تو ان کو ایسا لگا جیسے ان کے برابر میں ٹیبل فین ہے، کسی نے اس کو آن کیا ہے۔ اچھا، اس جب آن ہوتا ہے تو وہ بہت سلو اسپیڈ کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو فاسٹ کیا گیا، یعنی اس کو دوسرے نمبر کا بٹن دبا دیا گیا، پھر دیکھتے دیکھتے تیسرے نمبر کا بٹن دبایا گیا، اس کی اسپیڈ اور تیز ہو گئی، پھر چوتھے نمبر کا دبایا گیا، اس کی اسپیڈ اور تیز ہو گئی۔ الغرض یہ کہ وہ آہستہ آہستہ فین جو سے اسپیڈ پکڑ رہا تھا، تو وہ نیند میں ہی مطلب بے چین تھے اور یہ آوازیں سن رہے تھے لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کو ٹھنڈک کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً پنکھا بند کر دیا۔ اچھا، اس بات پر انہوں نے غور نہیں کیا پنکھا چلا کیسے، ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ ان تمام چیزوں پر غور کرتے، 8-9 سال کی عمر تھی ان کی ٹوٹل۔ جب یہ پنکھا بند کر کے یہ دوبارہ سوئے تو کچی پکی نیند میں گئے تھے، تو پھر اچانک پنکھا آن ہو گیا۔ آج اس مرتبہ وہ ذرا چونکے کہ یہ پنکھا کیوں آن ہو رہا بار بار، انہوں نے کیا کہ تنگ آ کے نا پیچھے سے اس کا پلگ نکال دیا، پلگ نکالا، اس کے بعد سو گئے۔ بامشکل تمام آدھا پونا گھنٹہ ہوا تھا ان کو سوئے ہوئے، یعنی وہ نیند میں چلے ہی گئے تھے مکمل طور پہ، تو ان کو احساس ہوا جیسے پیروں پہ ان کے کوئی گدگدی کر رہا ہے، تو یہ بے چینی سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب ان کو واضح احساس ہوا کہ میرے پیروں میں کسی نے گدگدی کی ہے، اب یہ تھوڑا سا ڈر گئے، تو بڑی ہمت انہوں نے اکٹھی کر کے جب سوئچ آن کیا لائٹ کا اور پورے کمرے کا جائزہ لیا، اکیلے سو رہے تھے، برابر والے کمرے میں ان کے فادر سو رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی ان کے پیروں کی طرف دیکھا انہوں نے نیچے، تو پیروں کے قریب ہی 2 ڈرم اسٹکس ان کی پڑی ہوئی تھیں جن سے ان کو گدگدی کی جا رہی تھی۔ وہ سچویشن کو کچھ سمجھے تو فوراً وہاں سے جناب علی سر پہ پیر رکھ کر بھاگے، سیدھے اپنے والد صاحب کے کمرے میں جا کے رکے۔ وہ والد صاحب کو ایک جگہ دیا تو والد صاحب ہڑبڑا کے بڑھ گئے کہ بیٹا خیریت کیا ہوا؟ کہ رہے بابا میرے کمرے میں جن ہے۔ کہ لے ہیں کیا ہو گیا بیٹا، تم پریشان؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، تمہارا وہم ہے، تم نیند میں ہو گئے نا، تمہارا وہم ہوگا یہ۔ کہ نہیں بابا
مجھے خود احساس ہوا. اس کی آنکھوں سے جو ڈر خوف تھا اس کے چہرے پہ وہ واضح نظر آ رہا تھا اور وہ جانتا تھا میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا. تو سلمان صاحب نے فوراً جناب علی اس کو اپنے بستر پہ لٹایا اور خود جا کے کمرہ دیکھا ان کا پھٹافٹ. اب کمرے کا ایک ایک چیز کا جائزہ لیا. ہر چیز اپنی جگہ پر تھی, کوئی چیز ڈسٹرب نہیں تھی. یہ کمرہ انہوں نے لاک کیا, لائٹ آف کی, کمرہ لاک کیا اور آگے. جب واپس آئے تو اس وقت تک ان کا بیٹا سو چکا تھا. یہ بڑے حیران ہوئے کہ یار ابھی بھی تو یہ آیا تھا اور سو بھی گیا. بہرحال انہوں نے چادر اڑائی اس کو اور جناب لائٹ آف کی اور لیٹ گئے. لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. یار ان کا اکلوتا بیٹا تھا, ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو یہ ڈر خوف کی وجہ سے وہ پریشان ہو کے جب سے ان کے کمرے میں آیا تو یہ بھی لامحالہ پریشان ہوئے. اب یہ سوچ ہی رہے تھے کیا جائے, تو اسی ادھیڑ میں ان کی آنکھ لگ گئی. اب جب ان کی آنکھ لگی ہے تو گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی مشکل سے گزرا ہوگا. ان کی آنکھ کھولی صرف ایک آواز سے, اور وہ آواز سے جناب کسی کے سسک کے رونے کی. تو ایک دم ہڑبڑا کے اڑ گئے. اب انہوں نے جیسی لائٹ جلائی دیکھا تو جناب کھڑکی پہ بیٹھا ہوا بیٹا رو رہا ہے. تو یہ بڑے پریشان ہو کے ایک دم بیٹے کی طرف بڑھے. مجھے کہا بیٹا کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ کہ بابا برابر میرے کمرے میں نا بھوت ہے, کان لگائیے دیوار سے اور سن لیجیے. ابھی انہوں نے جناب کان لگا دیوار سے تو ان کو وہاں سے ڈرم کی آواز آ رہی جیسے ڈرم بجا رہا ہے. اب یہ بڑے گھبرائے پریشان ہوئے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک دم بھاگے دوسرے کمرے میں اور جناب جیسے دروازہ کھولا لائٹ آن کی, کچھ بھی نہیں, بالکل سناٹا. یہ بڑے حیران ہوئے کہ نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, ابھی تو مطلب آواز میں نے خود سنی ہے کان لگا کے. بہرحال یہ واپس آئے, دروازہ بند کیا, لائٹ آف کر کے دروازہ بند کیا اور آ کے کمرے میں آئے اپنے تو دیکھا تو بیٹا گھر ہی نہیں سو رہا ہے. اب ان کو تشویش ہوئی کہ یار اتنی جلدی سونے والا بچہ ہے تو صحیح, لیکن یہ پہلے بھی فوراً سو گیا تھا اور اب بھی فوراً سو گیا, یہ کیا چکر. اب یہ سوچ ہی رہے تھے. بہرحال ان کی آنکھ لگ گئی سوچتے سوچتے. اس کے بعد رات کو کوئی اور مزید واقعہ نہیں ہوا. ہاں جب صبح اٹھے تو نیند کی کمی کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہوئے تھے. بہرحال وہ صبح اٹھے اور ناشتہ وغیرہ کیا اور جناب میری جو بھی ان کے معاملات تھے نپٹائے اور ان کو اسکول بھیج کے آ گئے. دوسرے دن ایز یوزول جب جناب یہ سوئے باپ بیٹے اپنے اپنے کمروں میں تو کوئی پریشانی ان کو ڈر خوف ان کی آنکھ نہیں لگی بیٹے کی. تو یہ ڈر کے والد صاحب کمرے میں آ کے کہنے بابا مجھے نیند نہیں آ رہی وہاں پر. کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, تم یہاں سو جاؤ. تو جناب وہ جیسے سو گیا تو اتفاق کی بات ہے ان کو پیاس لگی تھوڑی دیر کے بعد سلمان احمد صاحب کو. یہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئے, کچن سے واپس آ رہے تھے, دیکھا تو ان کے کمرے کی یعنی ببلو کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے. اب یہ بڑے حیران ہوئے کہ لائٹ کیسے جل رہی ہے, دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا اندر دیکھا تو کچھ بھی نہیں, اور جناب ببلو آرام سے گہری نیند سو رہا اپنے بستر پہ. ان کو ایک حیرت کا بڑا شدید جھٹکا لگا کہ ابھی تو یہ بیٹا ان کا وہاں پر سو رہا تھا, مطلب میرے کمرے میں ان کے اپنے کمرے میں, یہ اب یہاں کیسے آ گیا. انہوں نے کیا کیا, گھر بیٹا تھا چھوڑ نہیں سکتے تھے, انہوں نے کیا کیا اس کو گود میں لیا اور لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر کے جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف چل دیے تو ان کو پیچھے سے ڈرم کی آوازیں جیسے کسی نے زبردست طریقے سے ڈرم بجایا ہو. انہوں نے ڈرم کی آواز سن تو لی لیکن اگنور کیا کیونکہ ان کی گود میں ان کا بیٹا تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی نیند ڈسٹرب ہو. بہرحال کمرے میں لے کے انہوں نے لٹایا, ببلو کی چادر توڑائی, ابھی بیٹھے ہوئے سائڈ ٹیبل کے قریب اور بڑے غور سے اس کو بیٹے کو دیکھ رہے تھے. ان کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مقدم اپنے بیٹے کا سکون تھا. جب یہ صبح سو کے اٹھے تو ایز یوزول ناشتہ واشتہ کیا, یہ اپنے کام پہ چلے گئے, ان کو اسکول چھوڑ دیا. اب تیسری رات آئی, یہ جب سو گئے ببلو کو اپنے کمرے میں لے کے چادر اڑائی اور سو گئے. جن کو یقین ہو گیا کہ ببلو سو گیا ہے گہری نیند, تب یہ بھی سو گئے. کہ رات کے آخری پہر کی جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو دیکھا جناب ببلو غائب ہے. یہ بڑے حیران کہ ببلو کہاں گیا. یہ فوراً اپنے کمرے سے نکلے اور برابر کے کمرے میں بھاگ کے گئے جہاں ببلو کا کمرہ تھا. وہ وہاں جب دیکھا تو ببلو لائٹ چلی کمرے کی اور جناب کمرہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. اچھا انہوں نے کیا کیا تھا پچھلے دنوں جب یہ ایک دن پہلے جب یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی تھی, انہوں نے کیا کیا
بیٹے کے کمرے کو تالا لگا دیا تھا ہر چیز میں لائٹ وغیرہ آف کر کے. تو انہوں نے بولا کہ چند دن اس کو بند رکھو یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن دوسرے دن وہ بیٹا بدل کر بیٹھا ہوا وہاں پر. یہ گئے بڑے حیران کہ جب بیٹے کو آواز دی تو بیٹے کی آنکھیں بالکل سرخ انگارہ ہو رہی تھیں. کہہ رہے تم یہاں کیا کر رہے ہو. اچھا انہوں نے ایک چیز اور نوٹ کی کہ وہ ڈرمس تھے نا, کیونکہ وہ ذرا فکسنگ کی شکل کی ہوتی ہے, فکس کیے ہوتے ہیں ڈرم سٹینڈس پر. تو انہوں نے دیکھا ڈرم کو جتنے بھی ان کا جو پورا سیٹ تھا, کٹ تھی, وہ ڈرم سارے نکال کر ایک دائرے کی شکل میں فرش پر ڈال دیے گئے تھے, اور بیچ میں بیٹھا ہوا تھا ببلو, اور بڑے ہنس بھی رہا تھا اور اسی بات کسی کو غور سے سن بھی رہا تھا. تو انہوں نے جب دیکھا اس کی آنکھوں کو دیکھا اور یہ حالت دیکھے تو ایک دم بڑے چیخ کے بولے کہ ببلو یہاں کیا کر رہے ہو تم, یہاں کیا کر رہے تم, مطلب یہ کیا تم نے حلیہ بنایا ہوا ہے. تو بس یہ گھبرا گئے تھے ان کی شکل دیکھ کے, خاص طور اس کی آنکھیں دیکھ کر. تو ببلو ایک دم بولے گا بابا ڈسٹرب نہیں کریں, اس وقت میری کلاس ہو رہی ہے. سلمان احمد کی سٹی کو کہ نہیں یار یہ کیا بول رہا ہے میرا بیٹا, پاگل تو نہیں ہو گیا. اچھی جیسے گود میں اٹھانے لگے ببلو ایک دم اس نے جسم ڈھیلا چھوڑا اور گر گیا, اور جیسے گرا بے ہوش. یہ نئی چیز تھی اس کے لیے, سلمان احمد کے لیے, یہ سمجھ نہیں پائے. انہوں نے فوراً اس کو گود میں اٹھایا, لائٹ بند کی, دروازہ بند کیا, اور تال لگا کے جناب سیدھا اپنا کمرے میں لے گئے اس کو. اب ساری رات ہی بیٹھے رہے, یہ سوئے ہی نہیں. اب جب صبح اٹھنے کا ٹائم ہوا تو ان کو تھوڑی سی آگ لگ گئی. بہرحال دن نکلا, اور دن کی جو گہما گہمی تھی اس نے تمام رات کے واقعات کو ختم کر دیا. ببلو کے کمرے میں انہوں نے جب تالا لگا دیا تو چابی جو سی انہوں نے اپنی جیب میں رکھ لی. اس کے بعد کم و بیش 3-4 دن بڑے سکون سے گزرے, کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا. اب اس اثنا میں ببلو بھی نارمل رہا. انہوں نے کیا کیا, اسکول سے واپسی پہ ببلو کو لیتے ہوئے جب یہ گھر آئے تو ببلو کے کمرے کی آوازیں آ رہی ہیں. اب وہ جب غور کیا تو دیکھا جناب کمرے میں اس کے پنکھے کی آواز تھی. لیکن پنکھا چل کیسے رہا تھا, کیونکہ یو پی ایس خراب تھا, پلس الیکٹریسٹی نہیں تھی. تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا مصیبت ہے, مطلب پنکھا چل کیسے رہا ہے. یہ بڑے مطلب حیران پریشان. انہوں نے ہمت کر کے ببلو کے کمرے کا تالا کھولا, پنکھے کی آواز سے واضح ہو گئی تھی کہ یہ پنکھا چل رہا ہے. اب اندر گئے تو دیکھا تو لائٹ جل رہی ہے, پنکھا چل رہا ہے, جبکہ پورے گھر میں لائٹ نہیں تھی, اور پلس یو پی ایس بھی خراب تھا. یہ بڑے حیران. اچھا یہ پلٹ کے جیسے کمرہ بند کرنے لگے, لائٹ اور پنکھا بند کر کے, تو ان کے کمرے کے اندر جیسے گھستا زبردستی کوئی دھکا دے کے دروازے کو ایک دم کوئی گھس گیا. انہوں نے پلٹ کے دیکھا ببلو غائب. یہ سمجھیے ببلو اندر گیا ہے. اب ببلو کو لینے کے لیے جیسے ہی اندر جانے لگے تو دروازہ ایک دم ان کے منہ پہ بڑی زور سے بند ہوا, اور اندر سے کنڈی لگا لی گئی. یہ حیران, انہوں نے آواز دی ببلو ببلو. اب دروازہ پیٹنا شروع کر دیا, دروازہ پیٹ بھی رہا, دھکا بھی دے رہے, پیٹ بھی رہا, دھکا بھی دے رہا, پلس آوازیں مسلسل ببلو ببلو کی انہوں نے مطلب آوازیں لگاتے رہے, لیکن دروازہ نہیں کھولا. ایسا لگ رہا تھا جیسے بھاری بھرکم چیز دروازے کے اس پار دوسری طرف رکھ دی تاکہ دروازہ نہ کھل سکے. اب یہ شدید پریشان ٹینشن میں جناب, یہ ایک دم مطلب رونے جیسی شکل بن گئی کہ یار یہ میرا بیٹا کیا ہو گیا, اس کو کیا کر رہا ہے یہ, پہلے تو ایسا نہیں تھا, یہ کچھ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک دم وہ نا وہیں بیٹھ گیا تھکار کے نا, تو دیکھا کہ دروازے کی چر 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 کی آوازیں آئیں, اور دروازہ خود بخود آہستہ سے کھل گیا. یہ ایک دم حیران ہوا, کھڑا ہوا جھٹکے سے, اور بھاگ کے کمرے میں داخل ہوا. دیکھا تو وہی دائرے میں ببلو صاحب بیٹھے ہوئے, آنکھیں ان کی سرخ. تو وہی چیخ کے پکارا ببلو یہ کیا تماشا ہے. کہنے بابا خاموش ہوئی ہے, میری کلاس ہو رہی ہے. پہلے بھاڑ میں گئی تمہاری کلاس ایسی کی تیسی, تمہاری کلاس کی. جیسے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, وہ ایک دم دھم سے گرا اور بے ہوش. انہوں نے ببلو کو اٹھایا, گود میں فٹافٹ لائٹ میں بند کے اپنے کمرے میں لے گئے. اچھا ایک چیز انہوں نے یہ اس بات پہ غور کیا تھا کہ ان کے ہاتھوں پہ نا یعنی آدھا پونا گھنٹہ ہی اس معاملے کو ہوا تھا. جب یہ کمرے کے اندر گئے تھے تو آدھے پونے گھنٹے کے اندر ایک تو ان کی آنکھیں سرخ ہونے پائی, پلس ان کے ہاتھوں میں چھالے دیکھے, اور چھالے ایسے زبردست جیسے کسی نے اس کو پیٹا ہو. ابھی بڑا پریشان ہوئی. جب وہ کمرے میں جا کے لٹایا اس کو تو فوراً اس نے کیا کیا, ڈاکٹر کو فون کیا اور بتایا کہ یہ جو معاملہ اور میرا بیٹا بڑا زخمی ہے, آپ فٹافٹ آ جاؤ.
تو اس میں ڈاکٹر نے کیا کیا، احتیاطاً اپنا جو کمپاؤنڈر تھا وہ اپنے تمام مطلب ڈریسنگ ویسنگ کا سامان لے کے اس کو ساتھ میں لے کے آ گیا، چیک اپ کیا، ٹریٹمنٹ وغیرہ دی، اور کہنے اب اس کا بس خیال رکھیں، یہ سکون پا جائے گا، 1-2 دن میں سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہیں ہو، کوئی سی خاص بات نہیں ہے۔ تو اس نے کسی چیز سے اپنے ہاتھوں پہ ضرب لگائی ہے، سمجھ گیا ببلو کا فادر کہ یار اس کے ساتھ معاملہ نارمل نہیں ہے، کچھ زیادہ ہی خراب ہے، اور ببلو تو گہری نیند سو رہا تھا، یہ بھی بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ اب جب یہ سلمان احمد جب صبح سو کے اٹھے، اپنے بیٹے کو سوتا ہوا پایا تو وہ دن سکون سے گزر گیا۔ تو یہ بہرحال جب تک یہ بیٹا سوتا رہا یہ سرانے بیٹھے رہے، اور جب یہ نارمل اٹھا پوری نیند لینے کے بعد اس کو ناشتہ کروایا، خود بھی ناشتہ کیا، تو جناب علی سارا دن یہ ساتھ رہے۔ اب یہ رات کو جب سونے کا ٹائم آیا تو ببلو صاحب جناب علی ایز یوزول سوئے ان کے سامنے، یہ بھی سو گئے۔ تو 1-1:30 بجے قریب ان کی آنکھ کھلی، ببلو کے فادر کی یعنی سلمان احمد کی۔ اب انہوں نے دیکھا بیٹا غائب، یہ ایک دم چونکے، ظاہر ان کو پتہ تھا کہ یہ کہاں ہوگا، یہ بھاگتے ہوئے اس کمرے میں گئے، تالا کھلا ہوا تھا، لائٹ جلی ہوئی تھی، پنکھا چل رہا تھا جناب، اور وہی ڈرموں کی پورا ایک دائرہ بنا ہوا تھا، اور یہ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہنس رہے تھے، یعنی ایسا لگ رہا تھا یہ باقاعدہ کسی کو سن رہے ہیں اور سن کر اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ تو بس ان کو آگ لگ گئی تن بدن میں کہ یار میرا بیٹا کس سے باتیں کرتا ہے، یہ ایک دم چلائے، ببلو یہ کیا تماشا ہے، کہہ رہے بابا کوئی نہیں، وہ میری کلاس لگی ہوئی ہے، میں بس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کہ لے یار تمہاری کلاس کی ایسی کی تیسی، ایک دم وہی بھپر گئے لاسٹ ٹائم کی طرح۔ انہوں نے ایک کام اضافی کر دیا، ایک ڈرم کٹ اٹھائی، ڈرم کٹ کا ایک پیس اٹھایا اور اٹھا کے دے مارا فرش پہ، فرش پہ لگنے کی دیر تھی اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ تو جتنی شدت سے وہ فرش پہ لگا تھا اتنی شدت سے ان کے بیٹے کی چیخ سنائی دی، وہ ایک دم ڈر گئے کہ یہ ڈرم تو یہاں میں نے مارا تو وہ کی چیخا۔ اب دیکھا تو اس کے نا جسم پہ چوٹوں کے نشان، ایسا لگا کہ ڈرم نہیں، انہوں نے انجانے میں بیٹے کو اٹھا کے پٹک دیا زمین پہ۔ تو گھبرا گئے ایک دم، انہوں نے بیٹے کو اٹھایا اپنے کمرے میں لے گئے۔ تو اچھا کمرے میں لے جانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار میں کیا کروں اس معاملے کو، مطلب وہ اتنے ٹینشن میں آ گئے تھے، پسینے چھوڑ گئے تھے ان کے یہ سارے معاملات کو دیکھ کر۔ انہوں نے بس بیٹے کو اٹھایا، ہاتھ پکڑا، تالا لگایا اور سیدھا اس دکان پہ اپنے بیٹے کو لے گئے جہاں پر سے انہوں نے وہ ڈرم کٹ لی تھی۔ اب کیونکہ حد سے معاملہ گزر چکا تھا، یہ عذاب ان کے لیے بن گیا تھا۔ اب وہ ڈرم کٹ جب سے انہوں نے لی تھی، جب سے سارے معاملات چل رہے تھے، یہ بھی جانتے تھے، ان کا بیٹا بھی جانتا تھا۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ وہ دکاندار جو تھے شریف آدمی تھا، اس کو بتایا کہ یار ایسے سے بات ہے، جب سے میں نے یہ لی ہے ڈرم کٹ عذاب بن گئی میری زندگی، آپ مجھے بتائیے آپ نے کس سے لی تھی؟ یار وہ یوزڈ کا کام کرتے تھے، کہیں نہ کہیں انہوں نے پرچیز کی تھی اور 2 پیسے رکھ کے انہوں نے ان کو بھیج دیا تھا۔ تو انہوں نے اس کے پرانے مالک کا بتایا کہ جناب یہ ان کا مالک فلاں فلاں نام کا ہے اور وہاں فلانی والی جگہ رہتا ہے۔ یہ جناب وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے کس طریقے سے وہاں پر پہنچ گئے اپنے بیٹے سمیت۔ اب جناب ببلو کو لے کے جب وہاں پہنچے تو وہ صاحب اکیلے تھے، یہ اندر کے سلام دو ہوئی، بات چیت ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یار ایسے سے بات ہے، میں نے وہاں سے ڈرم کٹ لی تھی اور جب سے میرے گھر میں مصیبت آئی ہوئی ہے۔ وہ بڑے غور سے ان کی بات سنتے رہے۔ تو ان کا نام اخلاق تھا۔ تو اخلاق احمد صاحب نے ان سے کہا کہ یار معذرت چاہتا ہوں، دراصل نا میرا ایک بیٹا تھا، وہ بھی کم و بیش آپ کی بیٹی کی عمر کا تھا، تو میں نے بھی شوق میں اس کو ڈرم کٹ لے کے دے دی۔ بس اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈرم کٹ میں ایسا کھویا ہے، بس سارا دن پاگل کی طرح ڈرم بجاتا رہتا تھا۔ اس کا اسکول، ٹیوشن، یہ وہ جتنے کام کاج تھے، یعنی دنیا بھر کی مصروفیات ختم ہو گئی تھی، بس وہ ڈرموں کے چکر میں لگا رہتا تھا۔ اس چکر میں ایگزام میں فیل ہو گیا اور پڑھائی سے اس کا معاملہ ختم ہوتا چلا گیا۔ تو میں نے بڑی شدید پریشانی میں اس کو بہرحال بہت سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن وہ بہرحال باز نہیں آیا، وہ اپنی منمانی کرتا، سارا دن ڈرموں میں لگا رہتا تھا۔ بہرحال میں نے ایک دن غصے میں آ کے نا اس کو بے انتہا ڈانٹا، اتنا ڈانٹا کہ میں نے شاید زندگی میں اس کو کبھی نہیں ڈانٹا ہوگا۔ اور بس ڈانٹتے ہوئے جب وہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے کوٹ بھی دیا، یعنی اس کی جب پٹائی لگائی تو وہ بھی کچھ زیادہ لگا دی غصے کی شدت کی وجہ سے۔ اب جناب پٹائی اور ڈانٹ دونوں دبنگ طریقے سے جب اس کو ملی تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں اس کو کوٹ کاٹ کے غصہ ٹھنڈا ہوا، یہ گھر آئے
اپنے دوسرے کمرے میں آ کے سو گئے۔ اب صبح کہنے لگے کہ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سناٹا پورے گھر میں۔ میں برابر کمرے میں گیا تو وہاں پر ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کی تو حالت، جو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا، تو ان کی حالت کیا ہونی تھی۔ بہرحال وہ کئی دن لگ گئے ان کو اس صدمے سے نکلنے میں۔ تو بہرحال اب اس کے بعد جب ان کی نارمل زندگی ہوئی تو اب ان کا ڈرم کٹ جو تھی وہ لگی ہوئی تھی ایک کونے میں۔ یہ ڈرم کٹ دیکھتے تھے اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں جو اس کی ہوتی تھیں وہ دیکھتے تھے بیٹے کی، تو وہ روتے تھے۔ تو نارمل ہونے کے باوجود بھی نارمل نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے تھیں، ڈرم وغیرہ اور باقی تمام چیزیں جو ان سے ریلیٹڈ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تنگ آ کے پھر میں نے جب دیکھا کہ میری زندگی نارمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ تمام چیزیں موجود ہیں، کیونکہ ہر چیز کو دیکھ کر مجھے اس کے اپنے بیٹے کی یاد آتی تھی، اور جب یاد آتی تھی پھر میں ہوتا تھا اور میرے آنسو اور میری سسکی ہوتی تھی۔ تو میری زندگی بہت ڈسٹرب ہوئی تھی۔ میں نے کیا کیا، تنگ آ کے جناب علی تمام وہ چیزیں جس سے ریلیٹڈ تھی وہ، اور خاص طور پہ ڈرم، یہ میں نے اٹھا کے دکان پہ بھیج دیا۔ اس کے بعد سے یہ تمام چیزیں چونکہ میری نظروں سے ہٹ گئیں تو میں تھوڑا سکون میں آ گیا۔ اب آپ شکایت لے کے آئے یہ چیز، یعنی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بار آپ کے گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں وہ ڈرم کٹ۔ کہ ہاں موسٹ ویلکم، بڑے اخلاق سے انہوں نے کہا۔ ان کو لے کے جناب علی وہ گھر چل دیے ان کے، اپنے گھر گئے، اور جب ان کو جب کمرہ کھولا، پہلے باہر کا گیٹ کھولا تو اندر سے وہ ڈرم کی آواز آ رہی تھی، تین چونکے تینوں۔ باہر وہ اندر گئے، کمرے کا دروازہ کھولا، لائٹ جلی، پنکھا چل رہا ہے اور ڈرم بجا رہا ہے، اور ایسے بجا رہا ہے جیسے بڑا کوئی ایکسپرٹ ہو۔ تو ایک دم ببلو میں وہ روح سرایت کر گئی جو وہاں پر موجود تھی۔ انہوں نے اپنے فادر کو دیکھا ببلو کی شکل میں، تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ یہاں بھی آ گئے۔ تو ایک دم ببلو کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ ہاں میرے بیٹے کی جو روح ہے وہ اس وقت ببلو میں موجود ہے۔ وہ ساری کہانی سمجھ گئے، اخلاق احمد بھی سمجھ گئے۔ انہوں نے مطلب کہا کہ بیٹا مجھے اگر معلوم ہوتا کہ تم میری ڈانٹ کو اس قدر سیریس لوگے اور میری مار کو اس قدر سیریس لوگے تو بخود میں تمہیں نہیں مارتا۔ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا، آپ نے اتنا بھی غور نہیں کیا اس بات پہ کہ میرا کیا بنے گا، میں کیسے رہوں گا دنیا میں، ہے نا۔ تم نے یہ بھی غور نہیں کیا اور اپنی منمانی کر لی اور تم نے خودکشی کر لی، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہر وہ بہت دیر تک اپنی دل کی بھڑاس نکالتا رہا، پھر ایک دم ببلو کے سامنے بیٹھ گیا، گھٹنوں کے اوپر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنا بیٹا مجھے معاف کر دو، سارا قصور میرا تھا، غصے میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے اتنا زیادہ نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا آپ کو، بس ہو گیا، میرے باپ ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ جس ڈگر پہ چل رہے ہو اس ڈگر پہ چلتے رہو، دنیا اپنی ساری زندگی تباہ کر لو۔ میں چاہتا تھا آپ پڑھو لکھو، ساری چیزوں کو پراپر ٹائم دو، پوری زندگی انجوائے کرو، لیکن ایک پراپر ایک مکمل آدمی کی طرح، لیکن تم صرف ڈرم کی دنیا میں کھو گئے تھے۔ بس یہ چیز مجھے مطلب آپے سے باہر کر دیا۔ تو بہر ببلو بولا کہ بابا کوئی بات نہیں، دنیا میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کا بہر حق بنتا تھا، آپ نے میری پٹائی لگائی، آپ نے مجھے سمجھایا، آپ نے مجھے ڈانٹا، یہ آپ کا کام تھا، آپ نے کیا، لیکن میں بچہ تھا، میں نہیں سمجھ پایا ان چیزوں کو، میں سمجھا کہ میری انسلٹ کر دی آپ نے، میرا دل توڑ دیا، اب میرا دنیا میں رہنے کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ تمام چیزیں میرے ذہن میں آئیں اور میں نے یہ بہت گندا فیل کر دیا، آپ کی خواہشات کا بھی میں نے خیال نہیں رکھا، بہر میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کے فادر نے کہ بیٹا چلو جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اس بچے کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، یہ تو معصوم سا بچہ ہے بیچارہ۔ کہ لے بابا آپ نہیں جانتے، میں اپنے مرنے کے بعد جب اس کے گھر آیا ہوں تو میں نے اس کی آنکھوں میں وہی چمک دکھی جو میری آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ ڈرم کا شوق اس کو بھی بے انتہا ہے، مجھے بھی بے انتہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میرا تو شوق پورا نہیں ہو سکا، چلو میں اس بچے کے توسط سے اپنا شوق پورا کر لوں۔ تو میں نے اس کو ٹریننگ دی ہے، گائے بگائے اس کو ٹریننگ دی ہے، اور جب یہ غلط ڈرم بجاتا تھا تو میں نے اس کی پٹائی بھی لگائی ہے۔ پٹائی کا نام سن کے سلمان احمد صاحب فوراً چونکے، وہ سمجھ گئے کہ جناب یہ مطلب یہ جو پٹائی لگائی تھی پچھلے دنوں، اس کے ہاتھ پہ چوٹ لگی تھی، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔
पहले मैं इसकी पिटाई भी लगाता था, इसको समझाता भी था, उसको हँसाता भी था, है ना। अब ये मुकम्मल ट्रेन हो गया है, अब इसको शायद मेरी ज़रूरत ना हो। तो बहरहाल ये कि अब आप लोग मुझसे परेशान हो गए हैं, तो मैं चला जाता हूँ। मैं अब यहाँ मैं वादा करता हूँ यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। तो बहरहाल मैं भी आप तमाम से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। बबलू गिरा और बेहोश हो गया। अब जनाब इन्होंने क्या किया, उसको अपने कमरे में ले जाके होश-वोश दिलाया। पूरी रात सुकून से गुज़री, कोई वाक़या अमल में नहीं आया। अब सुबह जब ये उठे, इन्होंने देखा बबलू गायब। भागे कमरे में, दूसरे कमरे में देखा तो बबलू बड़े सुकून से ड्रम बजा रहा था, नॉर्मल बिल्कुल। इन्होंने हेलो किया, अपने बेटे को गुड मॉर्निंग कहा, उसने गुड मॉर्निंग का जवाब दिया बड़े खुश अखलाकी से, खुश होके, मुस्कुरा के। तो ये भी बड़े मुस्कुराए, इसको बुलाया, नाश्ता-वाश्ता करवाया, खूब प्यार किया। तो जनाब वो ज़िंदगी का ऐसा दिन जो उनके लिए बहुत अरसे के बाद वो ऐसा दिन उनकी ज़िंदगी में आया था। बड़े खुश बाप बेटे। बस उसके बाद जनाब इनकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद कोई मामला इनके साथ नहीं हुआ ऐसा कि जिससे वो परेशान होते। मुझे उम्मीद है कि ये आप भी थी इनकी आप लोगों को पसंद आई होगी। तमाम व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि जो ख़ास नए आने वाले व्यूअर्स, अब वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ के अगर पसंद आ गई हैं तो उसको लाइक किया करें और प्लस शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ ही प्रोफ़ेसर शमसुल हसन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।